بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا من ہؤلاء الموفقین۔ حضرات خواتین، معزز سامعین، آج انتہائی ایک اہم ٹاپک ہے جس کو لے کر ہم آپ کے سامنے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ موضوع ہے بڑا ہی اہم، صلاۃ المرأہ، عورت کی نماز۔ کیونکہ یہ مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ بعض فقہاء نے بنا دیا ہے، اور وہ بھی بلا کسی دلیل کے، اور بالخصوص چند مواقع ان میں سے ہے رکوع، سجود اور جلسات۔ تو عورت کے سطر کو ایک ذریعہ بناتے ہوئے بہت سے فقہاء نے، یا کہیں کہ بعض فقہاء نے، جن میں سے حنابلہ بھی سر فہرست ہیں، احناف بھی ہیں وغیرہ، کہ عورت اور مرد کی نماز میں تفریق کی ہے کہ عورت رکوع کرے تو اس انداز سے مرد کی طرح نہ کرے، اور سجدہ کرے تو سمٹ کر کرے، بیٹھے تو بالکل پیر نکال کر سمٹ کر بیٹھے ہر حال میں، تورک وغیرہ میں۔ اب جب کہا جاتا ہے کہ کیوں ایسا، تو کہتے ہیں ذالک استر، یہ زیادہ باعث ستر اور پردہ ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دوسری طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا کم از کم تکبیر تحریمہ میں بالاتفاق اور دیگر مقامات پر عورت کے لیے سنت ہے، جبکہ رفع الیدین اس کے مقابلے میں، رکوع اور سجدے وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ مظنۃ الکشف ہے، یعنی وہاں ہاتھ جب اوپر اٹھائے جائیں تو زیادہ بے پردگی کا امکان ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا ایک قسم کا باہمی تناقض اور تعارض پایا جاتا ہے بعض فقہاء کے فتاوے وغیرہ میں۔ تو اس کا مختصراً ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآنی آیات اور احادیث کو دیکھیں، مرد و زن ایک ساں شریعت میں تشریع امور کے مکلف اور پابند ہیں، الا یہ کہ جہاں پر خواتین کے تعلق سے کوئی استثنائی علیحدہ دلیل پائی جائے۔ تو آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں۔ بس میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ عرض ہے کہ آڈیو پر آپ اتفاق کریں، آپ لوگ آڈینس ویڈیو نہ کھولیں، کیونکہ یہاں مختلف خطوں سے مختلف لوگ موجود ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی نماز۔ اس سلسلے میں بعض معتبر اہل علم جو ہیں، جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، دونوں شیخین کے اس سلسلے میں متأخرین میں سے فتاوے یہ ہیں کہ مرد و زن دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اور دلیل اہل علم نے اس کی یہ دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الرجال النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ اور پھر حدیث مالک ابن حویرث جو صحیح بخاری میں ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو عورتوں سمیت مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح تم نماز پڑھو، یا جیسے میری نماز کا تم نے مشاہدہ کیا ہے۔ تو اب اس میں عورتوں کو استثناء کرنا، مستثنیٰ قرار دینا، رکوع، سجود اور جلسات، تشہد وغیرہ میں، اس کے لیے ضرور دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ عبادت کی کیفیت کنڈیشن میں دونوں مرد و زن ایک جیسے ہیں، الا یہ کہ جہاں پر استثنائی دلیل پائی جائے، تو یہاں پر کوئی استثنائی دلیل نہیں پائی جاتی۔ تو آئیے ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں بعض صریح دلائل کا، اور اس کے بعد آتے ہیں آگے اصل کورس جو ہے نماز نبوی جو ہے ڈاکٹر احمد خلیلی کی، اس کی طرف۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، حضرات و خواتین، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک سائلہ کے جواب میں کہ الصواب انہ
لیس بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرأۃ فرق وما ذکرہ بعض الفقہاء من الفرق لیس علیہ دلیل۔ در حقیقت مرد و زن کی نماز میں کوئی تفریق اور فرق نہیں ہے، اور بعض فقہاء نے جو فرق ذکر کیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، اور عبادات میں کوئی بھی مسئلہ بلا دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہاں پر دو حدیثیں ہیں، ایک حضرت عائشہ کی حدیث اور دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ابن عمر اپنی خواتین کو سمٹ کر سجدہ کرنے کے لیے اور ذرا جلسے میں بھی افتراش کے طور پر حکم دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سمٹ کر سجدہ وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ تو یہ دونوں کی دونوں حدیثیں نان اتھینٹک یعنی ضعیف یا ویک ہیں، لہذا حجت نہیں بن سکتی ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں جو صحیح بخاری میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث مالک بن حویرث صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ اصل ہے، قاعدہ ہے تمام امت کے لیے، مرد و زن، حتیٰ کہ تھرڈ اس کے جینڈر کے لیے بھی، سب کے لیے جتنے بھی مکلف ہیں نماز کے، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی، وہ یہ کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور واضح رہے شرعی قاعدہ کہ التشریعات تعم الرجال والنساء، اور جو مسائل ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، شرعی تکالیف ہوتی ہیں، یہ شامل ہوتی ہیں مرد و زن کا، الا یہ کہ جہاں استثنائی طور پر دلیل ہو عورتوں کے مخصوص مسائل کی، یا عورتوں کو یا مردوں کو کہیں ایک دوسرے سے مستثنی یا مخصص کیا گیا ہو، تو یہاں ایسی کوئی دلیل نہیں۔ سنت اس سلسلے میں یہ ہے کہ سنت کا مطلب یعنی طریقہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ عورت مردی کی طرح نماز پڑھے گی، رکوع بھی مرد کی طرح کرے گی، سجدہ بھی مرد کی طرح کرے گی، قرات بھی مرد کی طرح کرے گی، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو سینے پر مرد کی طرح رکھے گی وغیرہ ذالک، یہی افضل ہے۔ اور ایسے ہی رکوع میں دونوں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے گی، بعض لوگ کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کے درمیان، ایسا نہیں۔ اور ایسے ہی زمین پر سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ویسے ہی رکھے گی عورت بھی جیسے مرد رکھتے ہیں، اور اسی طرح رفع یدین کرتے ہوئے کندھوں اور کان کی لو کے درمیان تک اٹھائے گی، اور اسی طرح رکوع میں بالکل سر کے برابر اپنی پیٹھ کو رکھے گی، یعنی اپنی پیٹھ کو بھی ہموار رکھے گی جیسے رکوع اور سجدے میں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان میں سوا بسوا بالکل مردوں ہی کی طرح عورت نماز ادا کرے گی، اور یہ تمام ایکشن یا عمل مردوں ہی کی طرح ہوں گے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسے کہ صحیح بخاری میں مروی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اسی طرح دیگر اہل علم نے جو معتبر فتاوے ہیں عالم اسلام میں، اس سلسلے میں راجح قول فقہا کے جن فتاوے کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ ان المرأة تصنع کما یصنع الرجل فی کل من المجفات فی الرکوع والسجود والتمدع ظہرها حال الرکوع وتفترش وتتورک، کہ عورت بھی بالکل نماز کے تمام مراحل میں مرد ہی کی طرح، خواہ رکوع ہو، رکوع میں اپنے بازوں کو دور رکھے گی اپنے جسم سے، اور سجدے میں اسی طرح اپنے بازوں کو اور اپنی پیٹھ کو رکوع کی حالت میں ہموار رکھے گی، اور سجدے کی حالت میں بھی بالکل مرد کی طرح سجدہ کرے گی، اپنے بازوں کو یعنی جسم سے دور رکھے گی، اور اسی طرح تشہد اول میں تورک، اور تشہد اول میں افتراش، اور تشہد ثانی میں تورک۔ ایسا کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے، نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، مالک ابن حویرث کی حدیث، یہ عام خطاب ہے۔ نمبر 2، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، جو بعض فقہاء نے علت
ذکر کی ہے کہ عورت کے لیے سمٹ کر رکوع و سجدہ کرنا یہ زیادہ استر ہے، زیادہ یعنی باعث ستر ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی حجت معقول نہیں، کیونکہ عورت عموماً زیادہ تر تنہا نماز پڑھتی ہے یا اپنے محارم کے درمیان میں نماز پڑھتی ہے، اور یہی عموماً عورت کی نماز کا حال ہے۔ اور اگر بہت کم ہی ایسا ہے کہ عموماً مجمع وغیرہ میں کہیں نماز پڑھی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل یہ ہے کہ انما النساء شقائق الرجال، یہ حدیث ہے، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع میں 1983 نمبر پر، الا یہ کہ عورتوں کی اگر تخصیص یا استثناء کی کوئی دلیل ہو، جو بعض علماء نے ذکر کیا اس موضوع پر، تو لہذا یہ بلا دلیل کے ہے تفریق دونوں کی نماز کے بارے میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے آخر میں، کہتے ہیں کہ کل ما تقدم من صفت صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم یستوی فیہ الرجل والنساء، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم نے صفت صلاۃ النبی میں بیان کیا ہے، نماز نبوی میں، اس میں مرد و زن دونوں برابر ہیں، اور سنت میں عورتوں کی کوئی استثنائی پوزیشن اور نماز کی حالت بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم قول میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنل فرمان میں داخل ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ عورتوں کو بھی شامل ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، نماز نبوی عربی ایڈیشن صفت صلاۃ النبی، صفحہ نمبر 179 یعنی 189۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ علماء حدیث یا وہ اہل علم جو ہر بات دلیل کی روشنی میں اور صحابہ صحابیات کے اسوے کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں، تو سب نے عورت اور مرد کی نماز کا ایک ہی طریقہ کار ذکر کیا ہے۔ ایک اور بات ہے یہاں پر کہ عہد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ صحابیہ کو حکم دیا تھا، ام ورقہ کے نام سے جو معروف تھیں، اور وہ رکوع اور سجود اور جلسہ مردوں کی طرح کیا کرتی تھیں، اور اہل دار اپنے گھر والی خواتین کو نماز پڑھایا کرتی تھیں، اور یہ حدیث اس سلسلے میں سب سے زیادہ معتبر ہے اہل علم کیا۔ اس کے مقابلے میں جو حضرت عائشہ والی حدیث، ابن عمر والی حدیث ہے، جس سے عورت کا سمٹ کر رکوع سجدہ کرنا اور بیٹھنا ذکر کیا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام نان ایتھنٹک اور ضعیف روایات ہیں۔ اختتام سے پہلے ہم مزید جائزہ لیتے ہیں عرب دنیا میں سب سے مشہور کتاب کا۔ اس میں بھی ڈاکٹر احمد خلیل جو قصیم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، بہت معتبر کتاب ہے، وہ بھی اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں کہ تمام ارکان و واجبات میں عورت نمازی کی طرح، عورت مردوں کی طرح نماز ادا کرے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع قول کی وجہ سے انما النساء شقائق الرجال، اور تشریح دونوں کو عام ہیں، الا یہ کہ کہیں استثنائی صورت ذکر کی جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے 510 پر ذکر کیا ہے، حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بلکہ نہیں، یہ حدیث ابو داود میں 236 نمبر پر اور ترمذی میں 112 نمبر پر۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ذکر کیا ہے وہ صرف فقہا کی آراء ہیں، اور بلا کسی ایتھنٹک دلیل کے جہاں کہیں بھی فرق یا تفریق مرد و زن ہر دو میں ذکر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ ہم 2 درس صرف رکھیں گے کہ نماز کے بعد کے اذکار، اور مزید انشاءاللہ العزیز ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ نماز کے بعد اذکار وغیرہ کے سلسلے میں بدعات وغیرہ کیا ہیں، محدثات جو بعض لوگوں میں
رائج ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔